بسم اللہ الرحمن الرحیم. اردت تنقیحہ و تنظیمہ و حاولت تبیین مرادہ و تفہیمہ وعلی قواعد المعقول تأسیسہ و تقسیمہ موردا فیہ زبدۃ مباحث المحصول و اصول الامام المحقق المدقق جمال العرب ابن الحاجب مع تحقیقات بدیعہ وتدقیقات غامضة منیعة یخلو الکتب عنها سالکا فیہ مسلک الضبط والایجاز متشبثا بأہداب السحر متمسکا بعروة الاعجاز. یہ متن کی عبارت ہے. ٹھیک ہے. اردت تنقیحہ و تنظیمہ، جس میں نے ارادہ کیا، یعنی پہلے کون سی کتاب تھی؟ بولیے، بھول گئے؟ تنقیح اور توضیح اور تلویث، کنفیوز ہو گئے. یہ خطبہ کس چیز کا چل رہا ہے؟ توضیح کا خطبہ چل رہا ہے، اور خود اس کی کیا کر رہے ہیں؟ شرح کر رہے ہیں. کہتے ہیں میں نے اس کتاب کی تنقیح کا اور اس کی تنظیم کا ارادہ کیا. تنقیح کہتے ہیں کچھ عبارتوں کو چھانٹ دینا، اور تنظیم کہتے ہیں کہ کچھ عبارتوں کو شامل کر دینا. ٹھیک ہے. اس کی تنقیح و تنظیم کا، اس کو کٹائی چھٹائی کہتے ہیں، اس کا میں نے ارادہ کیا. وحاولت اے طلبت، اور میں نے چاہا، ارادہ کیا، طلب کیا. کس چیز کو طلب کیا؟ تبیین مرادہ و تفہیمہ، تفہیم ہی نہیں، تفہیمہ، اس کتاب کی عبارتوں کی مراد کو بیان کرنے کا اور اس کے سمجھانے کا ارادہ کیا. ٹھیک ہے. وعلی قواعد المعقول تأسیسہ و تقسیمہ، اور معقول یعنی اصول فقہ کے قواعد پر اس کی بنیاد رکھنے کا اور اس کے تقسیم کرنے کا ارادہ کیا. تأسیسہ سے جو ہے نا، علی قواعد المعقول ظرف لغو بنے گا، ظرف لغو مقدم، اور تأسیسہ جو ہے یہ مفعول بھی بن جائے گا کس کا؟ بولیے، طلبت فعل کا. یعنی میں نے طلب کیا. کس چیز کو طلب کیا؟ اس کی تاسیس کو طلب کیا، یعنی اس کی بنیاد رکھنے کو طلب کیا. کس چیز پر بنیاد رکھنے کو طلب کیا؟ علی قواعد المعقول، اصول فقہ کے قواعد پر اس کی بنیاد رکھی جائے. یعنی اس میں ترتیب جو ہے اصول فقہ کے اعتبار سے ترتیب رکھی جائے کہ پہلے خاص کا ذکر، عام کا ذکر، ہے نا، الفاظ کا ذکر، بعد میں معانی کے قسموں کا ذکر، اس طریقے سے. وہ تقسیم، اور اس کی تقسیم کا میں نے ارادہ کیا. منطق کے، ہاں وہ بھی بول سکتے ہیں. وعلی قواعد المعقول، اور منطقی قواعد پر اس کی تاسیس کا میں نے ارادہ کیا. مراد یہ ہے کہ اس میں جو دلائل ہے میں نے منطقی طور پر اس کو حل کیے ہیں، صغرا کبرا کے اور حد اوسط گرا کر کے، اس طرح بول سکتے ہیں. موردن، پیش کرتے ہوئے. موردن یہ حال واقع ہے طلبتو میں، حاولتو میں جو انا ضمیر ہے اس سے. پیش کرتے ہوئے، فیہ اس کتاب میں، زبدۃ مباحث المحصول، امام فخر الدین رازی کی محصول ہے نا، اس سے پہلے بتایا تھا نا، محصول کے مباحث کے خلاصے کو. محصول زبدہ کا کہتے ہیں خلاصہ، مکھن کو. وَأُصُولِ الامام المحقق المدقق جمال العرب ابن الحاجب، اور علامہ ابن حاجب جو عرب کی خوبصورتی ہیں، محقق و مدقق ہیں، امام ہیں، ان کے اصول کے خلاصے کو. یعنی دو کتابوں کا خلاصہ، نمبر ایک محصول، اور نمبر دو الاصول، جو کن کی لکھی تھی؟ علامہ ابن حاجب کی. علامہ ابن حاجب کو لقب دیا ہے امام، محقق، مدقق اور جمال العرب. تو علامہ ابن حاجب جمال عرب، محقق، مدقق، امام، محقق، مدقق، جمال عرب، علامہ ابن حاجب کے اصول کے خلاصے کو مع تحقیقات بدیعۃ، کیسے؟ انوکھی تحقیقات کے ساتھ. کیسے؟ یعنی ایسا نہیں کہ صرف ان کی عبارتیں ہم نے لے لی، بلکہ اس میں کچھ انوکھی تحقیق بھی پیش کی الگ سے. اچھا. وَتَدْقِيقَاتٍ غَامِضَةٍ مَنِيعَةٍ، اور باریک
غامزہ گہری، منیعہ باریک، باریک گہری، باریک گہرے نقطوں کے ساتھ۔ تدقیق کہتے ہیں بہت زیادہ جو باریک باتیں رہتی ہیں نا، مطلب اصل معنی ہوتا ہے اس کا پیسنا، دقیق سے بنایا ہے۔ کس سے بنایا ہے؟ دقیق سے۔ تدقیقات غامزۃ منیعۃ، باریک باریک گہرے نقطوں کے ساتھ۔ نقطے سمجھتے ہیں نا، قاف سے نہیں بلکہ کاف سے۔ ایک ہے نقطہ جو نقطہ لگاتے ہیں، بندو، وہ نقطہ قاف تا سے ہے، اور ایک ہے نقطہ کاف اور تے سے۔ بولتے ہیں میں ایک نقطہ بیان کر رہا ہوں، بولتے ہیں نا، تو نقطہ مطلب کچھ باریک بات، پوائنٹ کی بات۔ اچھا، یخلو الکتب عنہا، کتابیں جن باتوں سے کیا ہے، اس طرح کی باتوں سے خالی ہے۔ ایسی باتیں میں، ایسی تحقیقات اور ایسی تدقیقات، یعنی محقق و مدقق باتیں میں اس کتاب میں بیان کروں گا۔ سالکن فیہ مسلک الضبط والایجاز، لیکن کیا ہے کہ تحقیقی باتیں اور باریک باتیں بیان کرنے میں پتہ چلا عبارتیں بہت کیا کر دی ہے، لمبی کر دی ہے، یا بہت مختصر کر دی ہے، تو تحقیقی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ایسا نہیں، نہ تو عبارت بہت لمبی ہے اور نہ عبارت بہت مختصر ہے، بلکہ سالکن فیہ، چلتے ہوئے اس راہ میں، اس کتاب میں، مسلک الضبط والایجاز، ضبط و ایجاز کے مسلک پر، ضبط و ایجاز کی راہ پر۔ کس راہ پر؟ ضبط کہتے ہیں، ضبط و ایجاز یعنی جتنی باتیں اپنے معنی مراد کو بیان کرنے کے لیے جتنی باتوں کی ضرورت ہے اتنی باتیں بیان کرنا، نہ اس سے کم بیان کرنا، نہ اس سے، اس کو ضبط و ایجاز کہا جائے گا۔ ضبط و ایجاز کی راہ پر اس میں چلتے ہوئے، متشبثا باہداب السحر متمسکا بعروۃ الاعجاز۔ متشبثا، تشبث سے بنا ہے، مانا ہوتا ہے کنگھی کرنا۔ کیا مانا ہوتا ہے؟ یعنی ایسے ایسے کرتے ہیں نا، بالوں کو جو نہیں کرتے ایسے ایسے، یعنی انگلیاں ڈال کے پھنسا کے جو کھینچتے ہیں، تشبیس اسی سے بنا ہے۔ کس سے؟ تشبیس پڑھے ہوں گے نا، تشبیس، اس طرح جو انگلیاں کرتے ہیں مکروہ تحریمی اس کے بیان میں۔ مانا ہوگا اہداب کہتے ہیں جھالروں کو، کس کو کہتے ہیں؟ اور سحر کہتے ہیں جادو کو۔ سحر کی جھالروں میں کنگھا کرتے ہوئے، یہ ایک طرح سے استعارہ ہے۔ کیا یہ؟ سحر کے جھالروں کو کنگھا کرتے ہوئے، مطلب جادو بیانی سے جو کتاب میں کام لیا گیا ہے، تو کتاب میں جادو بیانی سے بھی کام لیا گیا ہے۔ تو جادو بیانی کو تعبیر کر دیا گیا اس چیز سے جس کے اوپر جو ہے جھالر پڑے ہوئے ہیں۔ کس کیا پڑے ہوئے ہیں؟ یعنی ایک استعارہ کیا گیا، پھر استعارہ کے لے کے اس کے مناسب چیز کو، استعارہ ترشیحیہ میں اس کے مناسب جھالر کو کیا کر دیا گیا؟ بیان کر دیا گیا، اور اس کے لیے تشبیس کا ذکر کر دیا گیا۔ متمسکا بعروۃ الاعجاز، اعجاز کے رسی کو پکڑتے ہوئے۔ عروہ کہتے ہیں کس کو؟ رسی کو۔ اور اعجاز یعنی اعجاز سمجھ ہی رہے ہیں۔ ایک بات یہاں پہ شارح خود کہہ رہے ہیں اپنی کتاب عبارت میں کہ سحر کے ساتھ اہداب جمع لفظ ذکر کیا، ہدب کی جمع اہداب، اور اعجاز کے ساتھ عروہ واحد کا لفظ ذکر کیا۔ اور اعجاز کی رسیوں نہیں کہا، لیکن جادو کے جھالروں کہا۔ اردو زبان سمجھنے کے لیے میں بول رہا ہوں، سمجھ بات ہے؟ جھالروں کا لفظ استعمال ہوا، رسیوں نہیں کہا۔ کیا کہا؟ رسی۔ عروہ کہا اور اہداب کا، ایک جگہ واحد اور ایک جگہ۔ تو سحر کے لیے اہداب اور اعجاز کے لیے عروہ واحد کیوں لایا گیا؟ اس کا جواب دیتے ہیں، اختار فی الاعجاز العروہ وفی السحر الاہداب۔ اور اعجاز میں کس لفظ کا استعمال کیا؟ پسند کیا؟ عروہ کا، اور سحر میں اہداب۔ کیوں؟ لأن الاعجاز اقوی و اوثق من السحر، اس لیے کہ اعجاز کلام جو ہوتا ہے یہ زیادہ قوی اور زیادہ واثق ہے کس چیز سے؟ سحر سے۔ ایک بات، وقتا یہ قوی ہے، تو اس لیے جو ہے جو زیادہ کیا بولتے ہیں قوی ہے اس کے لیے رسی کا لفظ استعمال کیا، اور جو قوی نہیں ہے اس کے لیے جھالر کا لفظ استعمال کیا۔ اچھا،
واختار فی العروہ لفظ الواحد وفی الاحداب لفظ الجمع، اور عروہ میں کس لفظ کا استعمال کیا؟ واحد کا لفظ استعمال کیا، اور احداب میں لأن الاعجاز فی الکلام ان یؤدی المعنی بطریق هو ابلغ من جمیع ما عداہ من الطرق، اس لیے کہ اعجاز کلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اعجاز کلام ایک ہی ہوتا ہے، کیسے؟ اس لیے کہ کلام میں اعجاز کا مطلب یہ ہے کہ وہ معنی کو پہنچائے اس طریقے پر جو اس کے علاوہ تمام طریقوں سے کیا ہو؟ ابلغ ہو، زیادہ بلیغ ہو۔ یعنی جتنے کلام کو ایک معنی کو ادا کرنے کے لیے مثال کے طور پر 10 کلام ہیں، 10 کلام میں وہ آخری کلام جو سب سے ٹاپ لیول کا ہو سکتا ہے، جیسے کسی کو آپ یہاں بلانا چاہتے ہیں تو آئیے سادھارن کا آئیے بیٹھیے، تشریف لائیے، 2 لفظ ہو گیا، آئیے جگہ کو فیضیاب فرمائیے، اپنے قدوم میمنت لزوم سے سرفراز فرمائیے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس میں جو سب سے زیادہ عزت و احترام والا لفظ ہوگا، ان چاروں میں کیٹیگری بنے گی نا، تو آپ جس کو ٹاپ لیول کا سمجھیں گے تو وہ اعجاز کلام کہلائے گا۔ وہ ایک ہی ہوتا ہے اعجاز کلام، کیا ہوتا ہے؟ چونکہ ایک ہوتا ہے اس لیے اس کی رسی بھی کتنی ہوگی؟ ایک۔ اور کلام میں جادو بیانی طرح طرح سے بیان کی جاتی ہے، کلام کی میں جو جادو بیانی ہوتی ہے وہ ہے نا، ان من السحر کیا، وہ ان من الکلام الى السحر، حضور کی حدیث ہے نا کہ کلام کچھ ایسے ہوتے ہیں جو جادو کی طرح ہوتے ہیں، حضور کی حدیث ہے۔ کیسے جادو کی طرح ہوتا ہے؟ ایک کلام ہی تو ہے کہ جس سے انسان مرنے مارنے پر اتارو ہو جاتا ہے، تو میں آ کر مار بھی دیتا ہے اور تو میں آ کے مر بھی جاتا ہے۔ جیسے بیوی ایسا جادو کرتی ہے کسی کو، اتنا زیادہ کلام سے بول بول کے پریشان کرتے کہ آدمی پھانسی لگانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آئے کہ نہیں ہے؟ یا مرد جو ہے بیوی کو اتنا زیادہ پریشان کرتا ہے کہ عورت پھانسی لگا لیتی ہے۔ تو یہ کون سا جادو؟ اگر اس کو 1 کروڑ دو مطلب پھانسی لگانے کے لیے تیار نہ ہو، لیکن بول بچن سے انسان کیا کر لیتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کلام میں اعجاز جو ہوتا ہے، اعجاز کلام کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی ہوتا ہے، اس لیے اس کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ اور جادو بیانی جو ہوتی ہے کلام کی وہ مختلف ہوتی ہے، اس لیے اس کیا استعمال کیا؟ جمع کا لفظ۔ اس کو یہ کہہ رہے ہیں، خود اپنے ہی کلام کی کیا کر رہے ہیں؟ خوبی بیان کر رہے ہیں وہ۔ لأن الاعجاز کہاں سے گئی عبارت؟ لأن الاعجاز فی الکلام، اس لیے کہ اعجاز فی الکلام کیا ہے؟ یہ ہے ان یؤد المعنی، کہ معنی کو ادا کیا جائے بطریق، ایسے طریقے سے، ہوا ابلغ، جو طریقہ کیا ہو؟ سب سے زیادہ بلیغ ہو، من الواحد من جمیع ما عداہ من الطرق، اس ابلغ طریقے کے علاوہ جتنے طریقے ہیں سب سے زیادہ جو بلیغ ہو۔ ولا یکون ھذا الا واحدا، اور یہ نہیں ہوگا مگر کتنا؟ واما السحر فی الکلام، اور لیکن کلام کی جادو بیانی فہو دون الاعجاز، تو یہ کہ تو چونکہ یہ اعجاز کے نیچے ہوتا ہے، وطرقہ فوق الواحد، اور اس کے طریقے ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ فاورد فیہ لفظ الجمع، اس لیے مصنف نے کیا کیا؟ اس میں جمع کا لفظ ذکر کیا۔ آگے کی عبارت، وسمیتہ تنقیح الاصول، اور میں نے اس کو موسوم کیا بتنقیح الاصول، اور میں نے اس کو موسوم کیا کس چیز سے؟ تنقیح الاصول سے۔ کس چیز سے؟ واللہ تعالی مسئول، اور اللہ ہی کی ذات وہ ہے جس سے سوال کیا جائے، کس چیز کا؟ ان یمتع بہ مؤلفہ وکاتبہ وقاریہ وطالبہ، کہ اس کے ذریعے فائدہ دے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے کیا کرے؟ فائدہ دے اس کے مؤلف کو، اور اس کے کاتب کو، اور اس کے پڑھنے والے کو، اور اس کے طلب کرنے والے کو۔ وَيَجْعَلَهُ خَالِصًا لِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، اور اس کتاب کو وہ خالص اپنی ذات کے لیے بنا لے، یعنی اس میں رضائے الہی کا ہی مجھے ثواب دے، باقی اور کسی چیز کا معاملہ نہ ہو۔ اِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ، وہی بر الرحیم ہے۔ بر کس کو کہتے ہیں؟ نیکیوں کی جزا دینے والا، احسان فرمانے والا، اور رحیم رحم فرمانے والا، وہی بر الرحیم ہے۔ اب دیکھیے یہاں سے عبارت شروع ہوئی متن کہ اصول الفقہ، اصول اب شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں اے ہذہ اصول الفقہ او اصول الفقہ ما ہی، فعرف او اصول الفقہ ما ہی،
نحوی طور پر عبارت کی پوشیدگی کو ظاہر کر رہے ہیں کہ متن میں ہے اصول الفقہ ہی، تو یہ ترکیبی اعتبار سے کیا واقع ہوگا؟ تو کہتے ہیں یہ ترکیبی اعتبار سے یا تو خبر واقع ہے، کیا ہے؟ حاضی مبتدا کی، کس کی؟ مانا ہوگا حاضی اس میں اشارہ مبتدا اور اصول الفقہ، مطلب کوئی ایسی گہری بات نہیں بیان کر رہے ہیں. یا کہتے ہیں کہ اصول الفقہ مبتدا ہے اور ما یا اس کی کیا بنا دیں گے اس کو؟ اصول الفقہ ما. اصول فقہ وہ ہے جو یہ ہے، اصول فقہ وہ ہے جو یہ ہے، اس طریقے سے. تو خیر اصول فقہ فعرفہا، چونکہ آگے تعریف جو ہے وہ دو طریقے سے کی گئی ہے اصول فقہ کی، اس لیے تمیز بیان کریں. فعرفہا اولا باعتبار الاضافۃ و ثانیا باعتبار انہ لقب لعلم مخصوص. اصول فقہ کی دو طریقے سے تعریف کرتے ہیں، ایک الگ الگ لفظ کو کر کے اصول کی پہلے تعریف کر دیں گے اور پھر فقہ کی، اور دونوں تعریف کو ملا لیجئے تو کس کی تعریف بن جائے گی؟ اصول فقہ کی. اور ایک تعریف اس اعتبار سے کرتے ہیں کہ اصول فقہ پورا لفظ مجموعہ مضاف مضاف الیہ، یہ چونکہ نام ہے، لقب ہے ایک علم مخصوص کا، اس اعتبار سے اصول فقہ کی کیا تعریف ہے. تو اس طرح سے دو تعریف کی ہے. کتنی تعریف کی ہے؟ مضاف مضاف الیہ الگ الگ جو تعریف کی گئی ہے اس کو کہا جائے گا حد اضافی. کیا کہا جائے گا؟ اور مضاف مضاف الیہ کے مجموعہ کے ساتھ ایک چونکہ اس مخصوص فن کا نام ہے، اس اعتبار سے جو تعریف کی گئی ہے اس کو کہا جائے گا حد لقبی. کیا کہا جائے گا؟ تو اصول فقہ کی پہلے حد اضافی بیان کی ہے اور بعد میں آگے کیا بیان کی ہے؟ حد لقبی بیان کی ہے. تو کہتے ہیں کہ فعرفہا اولا باعتبار الاضافت، مصنف نے پہلے اس کی تعریف کی ہے کس اعتبار سے؟ اضافت کے اعتبار سے. وثانیا باعتبار انہ لقب لعلم مخصوص، اور دوسری بار تعریف کی ہے اس اعتبار سے کہ وہ ایک علم مخصوص کا نام ہے. اما تعریف ہوا باعتبار الاضافہ، لیکن اس کی تعریف کرنا کس اعتبار سے؟ ہاں، فیحتاج الی تعریف المضاف والمضاف الیہ، تو اس میں ضرورت پڑتی ہے کس چیز کی؟ مضاف مضاف الیہ کی تعریف کر دینے کہ آپ مضاف اور مضاف الیہ کی تعریف کر دیجئے، تعریف ہو جائے گی. فقال، تو پہلے مضاف کی تعریف کر رہے ہیں. اصول اصل کی جمع ہے، تو اصل کس کو کہتے ہیں اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں. ایک منٹ. تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں الاصل ما یبتنی علیہ غیرہ. یہ تعریف ہو گیا اصل کی. اصل کے اور بھی 4-5 معنی آتے ہیں، ٹھیک ہے. نیچے دیکھیے حاشیہ نمبر 5 میں اصل کے اور بھی معنی دیے ہوئے ہیں. یہاں کتنے معنی دیے ہوئے ہیں؟ ثانیہا، ثالثہا، ہے نا، پھر اور بھی معنی دیے ہوئے ہیں. کئی معنی میں سے ایک معنی بیان کیا گیا اصل کا، ما یبتنی علیہ غیر. اصل کا معنی قاعدہ بھی ہوتا ہے، پڑھے ہوں گے نا. اصل کا معنی مناسب بھی ہوتا ہے، جیسے آپ نے پڑھے ہوں گے فاعل میں اصل یہ ہے کہ وہ فعل سے ملا رہے. وَأَصْلُهُ أَنْ يَلِيَ الْفِعْلَ، پڑھے ہیں کہ نہیں پڑھے؟ تو وہاں اصل بمعنی کیا ہے؟ امر مناسب. وَالْأَصْلُ أَنَّ الْفَاعِلَ مَرْفُوع، اور اصل یہ ہے کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے. یہ اصل بمعنی کیا ہے؟ قاعدہ ہے. اور یہاں اصل کا ایک معنی بیان کیا، ما یبتنی علیہ غیرہ. اصل کہتے ہیں ہر وہ چیز، جیسے یہ چیز ہے، اس پر جس چیز کی بنیاد رکھی جائے اس کو کیا کہا جائے گا؟ اب ایک یہ ہے کہ محسوس چیز پر محسوس کی بنیاد رکھی جائے، محسوس چیز پر محسوس کی بنیاد رکھی جائے. جیسے پیلر پر چھت کی کیا رکھی جاتی ہے؟ بنیاد رکھی جاتی ہے. تو پیلر بھی محسوس اور چھت بھی کیا ہے؟ اور ایک ہے کہ مانوی چیز کی مانوی چیز پر کیا رکھی جائے؟ بنیاد رکھی جائے. یعنی بنیاد رکھنا یہ حسی بھی ہو سکتا ہے اور مانوی بھی ہو سکتا ہے. اس کو انہوں نے یوں کہا کہ ابتنا جو کہا گیا ما یبتنی علیہ غیرہ، جس پر اس کے غیر کی بنیاد رکھی جائے، تو یہ ابتنا دو طریقے کا ہوگا، ایک ابتناء حسی اور ایک ابتناء مانوی. بہت آسان ہے، یہیں تک آج پڑھیں گے. کہتے ہیں الاصل ما یبتنی علیہ غیرہ، اصل وہ ہے جس پر اس کے غیر کی بنیاد ہو. فالابتناء الشام، اچھا جس پر اس کے غیر کی کیا رکھی جائے؟ بنیاد رکھی جائے. تو ایک ہے مبنی اور ایک ہے مبنا. مبنا یعنی جس کی بنیاد رکھی گئی.
اور ایک ہے مبنا علیہ، جس پر بنیاد رکھی جائے، جس پر بنیاد، تو جس پر بنیاد رکھی جائے وہ مبنا کے لیے کیا کہلائے گی؟ اصل کہلائے گی۔ جس پر بنیاد رکھی جائے وہ کیا کہلائے گی؟ مبنا کے لیے اصل۔ فالابتناء شامل للابتناء الحسی، تو ابتناء یہ شامل ہے ابتناء حسی کو بھی، وہ ظاہر، اور یہ بات بالکل کیا ہے؟ ظاہر ہے۔ والابتناء العقلی، یہ عطف ہے ابتناء الحسی پر، اور ابتناء عقلی کو بھی شامل ہے۔ اور ابتناء عقلی کیا ہے؟ وہ ترتب الحکم علی دلیلہ، حکم کا اس کی دلیل پر کیا ہونا؟ مرتب ہونا، حکم کا اس کی دلیل پر۔ کوئی بھی حکم ہے اس کا ترتب کیسے ہوگا؟ اس کی دلیل پر۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنا فرض ہے، نماز پڑھنا یہ حکم ہے، اس کا ترتب کس پر ہے؟ کیونکہ اس کا ثبوت نص قطعی سے ہے۔ اقیم الصلاۃ اس کے لیے کیا ہے؟ دلیل ہے۔ تو حکم کا ترتب، تو ہم یہ کہیں گے کہ نماز کی فرضیت یہ موقوف ہے کس چیز پر؟ اس آیت پر۔ اس آیت پر نماز کی فرضیت کیا ہے؟ موقوف ہے۔ اس نماز کی فرضیت کی بنا رکھی گئی ہے اس دلیل پر۔ تو دلیل پر چونکہ حکم کی بنا رکھی جاتی ہے، لیکن دلیل ایسا نہیں کہ کہیں پہ رکھی پڑی ہے اور حکم کہیں کاغذ کی شکل میں پڑا ہوا، ایسا ہے کیا؟ یہ تو ایک امر معنوی چیز ہے نا یہ، تو اس لیے اس کو نام دیا گیا ہے ابتناء عقلی۔ تو اس طرح سے اب اس کے بعد وہ اصل کی ایک تعریف جو ہے بعض لوگوں نے محتاج الیہ سے بھی کیا ہے۔ ایک تعریف کیا کی؟ ما یبتنی علیہ غیرہ، جس پر اس کے غیر کی۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ اصل کا معنی ہوتا ہے محتاج شے کے لیے جو چیز محتاج الیہ بنے، کیا بنے؟ یعنی شے کو جس چیز کی ضرورت پڑے وہ چیز اس شے کے لیے کیا ہے؟ اصل ہے۔ تو ایک اعتبار سے تو یہ صحیح ہے کہ مثال کے طور پر بلڈنگ کو پیلر کی ضرورت ہے نا، تو پیلر اصل ہے بلڈنگ کے لیے، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ لیکن ہر اعتبار سے یہ تعریف درست، کیونکہ جو ایک چیز کے لیے دوسری چیز کی جو ضرورت پڑتی ہے، تو محتاج الیہ جو ہے نا، کچھ چیزیں ایسی ہے جو اصل نہیں اور کچھ چیزیں ایسی جو اصل ہے۔ تو محتاج الیہ کی تعریف کرنا یہ پورے افراد کو یہ تعریف شامل نہیں ہے، اور غیر کی دخول سے یہ تعریف مانع نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔